دنیا کے اوپر کتنی ملتیں مسخ ہو گئی، کتنے ادیان ہیں اپنی اصلی شکل کھو گئے ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، الہامی ادیان اور غیر الہامی ادیان، مذاہب، دھرم، ان کا تشخص مٹ کے رہ گیا۔ لوگوں نے تحریفات کر لیں، اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیا۔ یہ ہوا ماضی کے اندر۔ آج دین عیسوی کو تلاش کرنے نکلو تو حقیقی دین آپ کو نہیں ملے گا۔ دین موسوی کو تلاش کرنے نکلو تو تمہیں اللہ کا وہ منزل دین اپنی اصل شکل میں نہیں ملے گا۔ آج دنیا کے کسی بھی الہامی مذہب، کسی بھی پیغمبر کے دین کو تلاش کرنے نکلو تو اپنی اصل شکل کے اندر تمہیں کوئی دین نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ ان ادیان کے اندر دینوں کو بچانے والا حسین نہیں تھا۔ دین محمد قیامت تک اصلی شکل میں اس لیے موجود ہوگا کہ حسین نے اس دین کو بچا دیا ہے۔ تو قیامت تک یہ دین اصلی شکل میں، اصلی صورت میں، اپنی اصلی حیت میں موجود رہے گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ بڑی بڑی سلطنتیں بھی قائم نہ رہی، آل ساسان بھی دم توڑ گئے، رومیوں کا جو ہے وہ فر و فال بھی باقی نہ رہا، ادیان بھی مسخ ہو گئے، ان کی تعلیمات بھی مسخ ہو گئے۔ منگولوں نے دنیا کے اوپر کیا کچھ نہیں کیا، لیکن منگولوں کا دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن کہا کہ اے حسین، تیرے نام سے زندگی کا ساز آج بھی بج رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو ساز تو نے چھیڑا ہے وہ کبھی مدھم ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ اور پھر اسی سر حادثہ کربلا کے اندر اقبال کہتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اے ہوا جو دور افتادہ لوگوں کی آواز کو، پیغاموں کو پہنچایا کرتی ہے، اشک ماں بر خاک پاک او رساں۔ کہا کہ میں تو پہنچ نہیں سکتا، میرے یہ اشک اٹھا لے اور حسین کے قدموں میں جا کے رکھ دے۔ یہ تڑپ رہی ہے امت حسین آپ کے غم میں، صدیاں گزر گئی، ان کے کلیجے اب بھی زخمی ہیں۔ حسین وہ تیر جو آپ پہ برسے تھے وہ آج تک امت کے سینوں پہ برس رہے ہیں، وہ زخم مندمل نہیں ہوئے، وہ درد کم نہیں ہوئے، آج بھی امت بھگت رہی ہے، سہ رہی ہے۔ حسین جو زخم تیرے تھے، پوری کائنات ان زخموں کی کس کو محسوس کر رہی ہے۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاک او رساں۔ میرے آنسو اٹھا کے لے جا اے ہوا، تو آبی بخارات کی شکل کے اندر چیزیں اٹھاتی ہیں اور پھر می برساتی ہے۔ آج تو جذب کرنے آئی ہے تو اے ہوا اے صبا تو میرے آنسو جذب کر اور جا کے امام حسین کے قدموں میں برس جا۔ میرے آنسو ان قدموں پر نچھاور کر اور پھر جھک کے سلامی دے کے کہنا، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ یہ ناز کا انداز ہے، یہ ناز کا ایک رنگ ہے کہ ہم عقیدتوں کے کشکول ہاتھ میں لیے چراغاں کر رہے ہیں اور محبتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، اور عقیدتوں کے پھول ان کے قدموں میں رکھ کر کے اپنی نجات کا سامان کر رہے ہیں، اور قیامت تک ان کا نام بھی رہے گا، ان کا پیغام بھی رہے گا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ آباد تھا، حسین آج بھی زندہ آباد ہے۔ اور قیامت کے دن جوانان جنت کے سردار جب اپنی شان و شوکت کے ساتھ حشر کے میدان میں آئیں گے تو پھر حسین کی شان تو دیکھنے والی ہوگی۔ لوگ حضرت امام حسین کی سواری کو دیکھ رہے ہوں گے، یہ رسول اللہ کا شہزادہ جا رہا ہے۔ کائنات میں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے جناب حسین کے لیے بہے، اتنی سسکیاں، اتنی آہیں کسی اور کے لیے نہیں دیکھی گئیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عقیدت اور محبتوں کے اندر، پیار اور الفتوں کے اندر یہ اظہار عقیدت کے طور پہ یہ سارے منظر نامے رقم ہوئے۔ اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔